وہ پیڑ کیسے پیڑ کہلائے گا جس میں پتیاں نہ ہوں؟ میں آپ سے پوچھوں، وہ پیڑ درخت کہلانے کا مستحق کب ہے؟ جس میں پھول نہ ہو، کلیاں نہ ہو، پتیاں نہ ہو، وہ کسی کے لیے سائے کا انتظام نہ کرے، پرندے اس پر نہ بیٹھ سکیں، وہ کون سا پیڑ کہلائے گا؟ اسی طرح سے میں آپ سے معلوم کروں، یہ ایمان کیوں کر ایمان کہلائے گا جب اس کے اندر اخلاقیات کی کلیاں نہ ہو، اس میں حقیقت ایمان نہ ہو، اس میں کسی طرح کا جماؤ نہ ہو، یہ کہیں باطل سے پنجے ملانے کو تیار نہ ہو، یہ کسی طرح سے بھی غیروں کی تقلید کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ میرے پیاروں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کون اللہ کا بندہ کہے گا یہ حقیقت ایمان ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ آگے پیچھے کچھ نہیں، بس ہے۔ ہائے وائے ناکامی متاع کار بانچا تھا رہا، عجیب سی کہانی ہو گئی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی چلے گا، اس کے بغیر بھی چلے گا، اس کے بغیر بھی چلے گا، اس کے بغیر بھی چلے گا۔ الامان والحفیظ، خدا کی پناہ، یہ کون سا ایمان ہے؟ اس کو تو ایمان نہیں کہا جاتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخر میں، میرے پیاروں یاد رکھنا، زبانوں سے کہہ رہا ہوں اور تقریباً ہر مہینے میں یا ہر ہفتے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، باطل کے، شیطان کے، ابلیس کے نشانے پر جتنے کالج کے پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے ہیں، آپ نمبر 1 پر ہیں، مدرسے کے لوگ نمبر 2 پر ہیں۔ نشانہ پہلے آپ ہیں، کیونکہ آپ کو غذا نہیں ملتی، نہیں، آپ کی وہ تیاری نہیں، آپ کے ذہن میں وہ جماؤ نہیں، وہ بلندی نہیں ہے۔ میں آپ کی تعلیم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ اس لیے شکوک شبہات، یہ کیسے ہوگا، یہ کہ برجستہ بھی شاید 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھ سے اسی مسجد کے اندر یہ بات کہی، غالباً مراد آباد کے تھے، کہ حضرت جو اسلام کا قانون ہے مرد و عورت کے متعلق، اس سے میری طبیعت کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ میں آپ سے معلوم کروں، آپ نے کئی دن پڑھا اسلام کو؟ کیسے پہ پڑھے آپ نے؟ لے دے کے 4 باتیں موبائل کے اندر پڑھ لی، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موبائل کے اندر جو ڈالی ہوئی کہانی تھی وہ زندیق کی تھی، دہریے کی تھی، ملحد کی تھی، قادیانی کی تھی، کسی مستشرق کی تھی، کس کی کہانی ڈالی ہوئی تھی جو آپ نے بٹن دبا کر فوراً پڑھ لی؟ بس کسی کی بھی کہانی پڑھ لی، وہ اپنے پیٹ سے تو نہیں بولتا، کوئی ڈالنے والا اس میں ڈالتا ہے، اس کے اندر فیڈ کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ہو جاتی ہے، آپ بٹن دبا کر اس کے اندر سے اس کو نکال لیتے ہیں۔ ایک اسلام کی بات پر اللہ کے بندو یہ سوچو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی طرف سے نبی بنائے، نبی از خود نہیں بنتا ہے، رب العالمین بناتے ہیں، اور نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا 15-20 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے تک کہ رب العالمین ان قریب مجھے نبی بنانے والا ہے۔ پیشن گوئیاں، اشارے، یہ دوسری بات ہے، لیکن باقاعدہ یہ اعلان کر کے کہا جاتا ہو ہم کچھ دیر کے بعد تمہیں نبی بنائیں گے، ذرا ٹھیک سے بیٹھے رہنا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس کی اپنی تیاری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یہ کمائی نہیں جاتی ہے، یہ رب العالمین کا عطیہ ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، کہا کہ دیکھو فلاں علاقے میں جاؤ۔ اس درمیان آپ بیمار ہو گئے، بیماری زیادہ ہوئی، کچھ زمانے کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، جب آپ اللہ کو پیارے ہوئے تو پھر صحابہ کرام میں یہ مشورہ کہ اب کیا کریں، اگر یہ لشکر چلا جائے گا، چوٹی کے صحابہ، بہادر نوجوان، پرانے اصلی لوگ، جو شاندار نوجوان ہیں، جو اسلام کی کریم ہیں، جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تیار کیا ہے، وہ سارے کے سارے اس لشکر میں موجود ہیں، اور اگر یہ سارے چلے گئے تو پھر مدینے میں کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے کفن دفن سے فارغ ہوئے اور سب سے، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ لشکر ہے، اس کو روانہ کرو۔ آپ کو تعجب ہوگا، مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چوٹی کے صحابہ جن کا مقام صدیق اکبر کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 چوٹی کے صحابہ سارے کے سارے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، خلیفۃ المسلمین، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اس لشکر کو روانہ نہ کیجیے، ورنہ ساری دنیا جو غصے میں جلی بھوئی بیٹھی ہے وہ مدینے پر حملہ کر دے گی۔ جب غیر مشورہ دیتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار کیا ہوا کریم خود مشورہ دے، آپ سوچو کیا بیتے گی۔ اور تنہا ایک اللہ کا بندہ، ایک تو ہوتا کہ 300 ادھر، 300 ادھر، 250 ادھر، 350 ادھر، چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک اکیلا اللہ کا بندہ،
سب نے مشورہ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ حضرت جب زیادہ بات آگے بڑھی تو کسی نے آ کر کہا ہو سکتا ہے دشمن آ جائے اٹھا کر لے جائے. کسی نے آ کر یہ کہا کہ امہات المؤمنین موجود ہیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, اگر ان کی آبرو کے اوپر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے جوانوں سمجھو ایمان کس کو کہتے ہیں, جمنا کس کو کہتے ہیں. ایک لڑکی کی چمڑی میری اور آپ کی آنکھ کو نیچے نہیں چھپا پاتی, کس بنیاد پر کہتے ہو کہ ایمان ایمان ایمان؟ کوئی سامنے سے گزر جائے ادھر کو دیکھ لیا, کوئی گندا گانا آ گیا ادھر کو دیکھ لیا. کیا کیا کس دنیا میں جی رہے ہو؟ لگتا ہے کہ پانی کے آبلے ہو, لگتا ہے کہ بالکل بلبلا ہو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ببولا ہے جو آیا اور چلا گیا. کس کو کہتے ہیں ایمان اور کیا ہے حقیقت ایمان؟ واہ واہ واہ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے, اللہ کا شکر ہے مجھے آپ سے امید ہے اور کھل کر کہتا ہوں آپ سے, زمانے کو سمجھو, زمانے کو الٹ پھیر کو سمجھو, ان حالات کو سمجھو اور اس زمانے میں اپنی ایمان کا محاسبہ کرو. بہرحال لوگوں نے آ کر کہا کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو. کہا نہیں, یہ جا کر رہے. ٹھیک ہے, جب چلے گئے اور صحابہ کرام جتنے اس لشکر میں تھے کہا سب جاؤ, جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہیں جاؤ. وہیں ایک مقام تھا مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر, کہا وہیں سب چلے گئے. ایک لشکر تیار ہو گیا اور امیر المؤمنین جو لشکر کے تھے انہوں نے آخر میں وہیں سے کہلایا کہ ایک مرتبہ اور کہہ کر دیکھ لیجئے, جانے کو تو ہم جا رہے ہیں مگر یہ فیصلہ اس وقت ذرا کہیں ایسا نہ ہو. ادھر ادھر سے خبریں آنے لگیں کہ وہ والا قبیلہ بھی اسلام سے نکل گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی گیا. ایک وقت تو خبر وہ آئی کہ قریش اور بنو ثقیف کے علاوہ تقریباً سارے کے سارے علاقے یا ان کی اکثریت اسلام سے واپس ہو گئی. جب سارے لوگ ہیں اور جو منافق تھے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے آخر میں دب گئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ موقع ہے نکالنے کا تو انہوں نے بھی زبانیں نکالنے شروع کی. مگر اس کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا لشکر کے امیر نے کہلایا ہے, ایک مرتبہ اور غور کر لو. ایک موقع پر, یہی وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کے سینے پر ہاتھ مارا اور سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے تنتنے والے بنتے تھے, آج آ کر مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہو کہ انہیں نہ بھیجو. اور پھر یہ کہا کہ جس لشکر کی تیاری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو صدیق اس کو روک لے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ جا کر رہے گا. لشکر گیا اور تنہا اس اللہ کے بندے کی بات صادق آئی. پوری عرب دنیا میں دھاگ بیٹھ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خاص طاقت مل گئی ہے, ورنہ اس کمزوری بے بسی کے حال میں یہ اپنے لشکر یا اپنی جماعت کو کہیں روانہ نہ کرتے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی. بعافیت اور سلامتی کے سلامتی کے ساتھ کچھ زمانے کے بعد وہ لشکر واپس. یہ واقعات مجھ سے اور آپ سے کچھ کہتے ہیں. اس زمانے کے اندر جو حالات ہیں کم و بیش ملتے جلتے ہوتے ہیں, کم و بیش ملتے جلتے. ہرگز باطل سے مرعوب ہونے کی بات نہیں, لیکن جو بات شروع میں عرض کی تھی, جب اللہ کو مانا ہے, حضور پاک علیہ السلام کو مانا ہے, تو پھر ان کی باتوں کو بھی اسی طریقے سے, نماز کے نظام کو اسی طریقے سے, قرآن کے نظام کو اسی طریقے پر, اخلاقیات کو اسی طریقے پر, معاملات کو اسی طریقے پر. اسی کو استقامت کہا جاتا ہے, اسی کو جمنا کہا جاتا ہے, اسی کو ثابت قدمی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کچھ اللہ کے بندے وہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر, تو پھر رب العالمین کی طرف سے رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں, قابل احترام بھائیوں اور عزیز نوجوانوں, میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں, بڑے ادب اور احترام سے ایمان پہ غور کیا کرو. ذرہ برابر میں نے ہم لوگوں کی کتنی کمزوری ہے. میں نے کچھ زمانے پہلے یہ بات کہی تھی, آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے. کبھی کبھی لوگ مدرسے میں بکرا لے کر آتے ہیں, تو ہمارے ایک عزیز ہیں, ایک دن بکرا لانے والے سے پوچھنے لگے کہ مریض کا ہاتھ پھروا دیا اس کے اوپر.
بولے ہاں ہاتھ تو پھروا کے لائیں پورا. آپ سوچو کیا مطلب. تو وہ ہنس کے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ابا کی بیماری ان کے بکرے پر آ گئی, بکرا ذبح ہو گیا, مدرسے کے بچے کھا لیں گے تاکہ یہ سب مر جائیں, آپ کے ابا بچ جائیں. یہ تو مطلب وہ اس کا. سوچے سے کہاں پہنچ گئے, اتنی گندی چھچوری بات. واقعی کوئی کیا سوچے گا. کون سا عقیدہ ہے یہ. بکرے کو لیا, اور میں ان خاندانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کے متعلق بڑا توحید کا دعویٰ کر. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا, یہ میرا مجمع اپنا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کے وہابی ہونے کے دعوے دار ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا طریقہ بنایا. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ ہماری بیماری اس پر چلی جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی. ایک میں نے معمولی سی مثال دی, اگر شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. صرف بات سمجھنے کے لیے. نہ معلوم عقیدے کی کمزوری کہاں کہاں سے آتی. بیماری آتی تو کمزوری آ جاتی ہے, کچھ حالات ٹوٹے تو کمزوری آ جاتی ہے, کچھ اور حالات آتے ہیں کچھ کمزوری آ جاتی. کس طرح کے طرح کے حالات آتے ہیں. نہیں, عقیدہ اپنی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کامل نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا یقین, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی اور آپ کے منصب کا یقین, اور آخرت پر 100% یقین نصیب فرمائے. اللہ ہر طرح کے تزلزل سے, کمزوری سے, ضعف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب کریم ہمیں اپنا اصلی بندہ بنا دے اور توحید کا کمال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.